تو آج ہم بہائی عقیدے اور سائونیت کے رشتے کو سمجھیں گے، لیکن ایک بالکل الگ پرسپیکٹو سے۔ ہم ایک مخصوص سورس کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ان دونوں کے درمیان اتنے گہرے تعلق کا دعویٰ آخر کرتا کیسے ہے۔ مارکس کی جو ایبسٹریکٹ ہے نا، اس میں ایک بہت ہی زبردست میٹافور استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہائی عقیدہ اپنے بنانے والے کے ساتھ بالکل ایسے کام کرتا ہے جیسے کینچی کے دو پھل۔ تو آئیے اس میٹافور کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس دلیل کے پیچھے آخر چھپا کیا ہے۔ اچھا، تو ہم اس پوری بات کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے دو پھل، ایک کینچی کا کانسیپٹ کیا ہے، پھر ان کا جو ایلیجڈ جوائنٹ مشن تھا اس پر بات ہوگی، اس کے بعد بہائی رہنماؤں نے اس بارے میں کیا کہا وہ دیکھیں گے، پھر 1948 کا جو واقعہ ہے جسے تکمیل کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیں گے، اور آخر میں ماخذ اپنا حتمی فیصلہ کیا سناتا ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس مضمون کی پوری دلیل اس کی بنیاد صرف ایک خیال پر ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ یہ دونوں تحریکیں بہائی عقیدہ اور سیونیت آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں آتا ہے ماخذ کا سب سے بنیادی اور کہہ سکتے ہیں سب سے چونکا دینے والا دعویٰ۔ ماخذ یہ الزام لگاتا ہے کہ بہائی عقیدہ نسل پرست صہیونی فکر کی خفیہ ورکشاپوں میں بنایا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ صہیونیت کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مصنف کا اپنا نقطہ نظر ہے جس پر یہ پورا تجزیہ کھڑا ہے۔ اچھا، اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مبینہ تعاون کا مقصد کیا تھا؟ ماخذ اس کے پیچھے کیا موٹیو بتاتا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ کوئی بے مقصد اتحاد نہیں تھا، اس کا ایک بہت ہی واضح اسپیسیفک ٹارگٹ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا مقصد تھا اسلام کو ختم کرنا، مل کر اس کی خصوصیات کو مسخ کرنا اور اس کی اصلیت پر شک پیدا کرنا۔ مصنف اس بڑے مقصد کو 2 اہم نکات میں توڑتا ہے۔ نمبر 1، فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا قیام، اور نمبر 2، اسلام اور اس کی تعلیمات کو منسوخ کرنا۔ ماخذ کے حساب سے یہی وہ 2 مقاصد تھے جن کے لیے یہ دونوں تحریکیں ساتھ مل کر کام کر رہی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ماخذ اپنے اتنے بڑے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے آخر ثبوت کیا دیتا ہے؟ اب ہم اس کی دلیل کے بالکل مرکزی حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو بہائی مذہب کی اہم شخصیات کے بیانات کی تشریح پر انحصار کرتا ہے۔ اس پوری دلیل کو سمجھنے کے لیے بہائی قیادت کے سلسلے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس کے بانی بہاء اللہ، پھر ان کے جانشین عبدالبہا، اور پھر شوقی افندی۔ ماخذ انہی تینوں رہنماؤں کے بیانات کو اپنے دعوے کی بنیاد بناتا ہے۔ تو ماخذ سب سے پہلے اپنے ثبوت کی زنجیر شروع کرتا ہے اس کے بانی یعنی بہاء اللہ کی تحریروں سے۔ یہ وہ مخصوص اقتباس ہے جسے ماخذ اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر سامنے رکھتا ہے۔ مصنف اس کی تشریح کچھ اس طرح کرتا ہے کہ یہ بہاء اللہ کی طرف سے فلسطین میں یہودیوں کے جمع ہونے اور صیونی منصوبے کی ایک کھلی حمایت کا اعلان تھا۔ بہاء اللہ کے بعد ماخذ اپنی دلیل کو آگے بڑھاتا ہے اور ان کے جانشین عبدالبہا کی طرف آتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو مبینہ حمایت تھی وہ جاری رہی۔ اس اقتباس کو ماخذ ایک پیشن گوئی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دیکھیں، عبدالبہا نے 1948 میں اسرائیل کے قیام سے کئی دہائیاں پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ فلسطین یہودیوں کا وطن بن جائے گا۔ اور قیادت کی اس کڑی میں اب ماخذ اپنی دلیل کو تیسرے اور آخری رہنما یعنی شوقی افندی تک لے آتا ہے۔ اب یہ اقتباس ماخذ کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ بہائی رہنماؤں کے مذہبی بیانات کو سیدھا 20ویں صدی کی سیاست سے جوڑتا ہے، یعنی بیلفور اعلامیے اور ریاست اسرائیل کے قیام سے۔ لیکن مصنف کی دلیل صرف ان رہنماؤں کے حوالوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے 2 اور طرح کے ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایک مذہبی کتابوں کی مبینہ نئے سرے سے تشریح، اور دوسرا بڑے پیمانے پر مشکوک قسم کی مذہب تبدیلیاں۔ یہ سلائیڈ ماخذ کے اس دعوے کی وضاحت کرتی ہے کہ بہائی مبلغین نے روایتی اسلامی اور یہودی تشریحات کو کیسے بدل دیا۔ ان کے مطابق پرانی پیشن گوئیاں دراصل بہاء اللہ کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، جس سے انہیں ایک نئی قسم کی مذہبی قانونی حیثیت مل گئی۔ ماخذ کے مطابق ثبوت کا دوسرا حصہ ہے ایران میں یہودی برادریوں کا تیزی سے بہائی مذہب قبول کرنا۔ مصنف ان تبدیلیوں کی رفتار اور ان کی تعداد کو مشکوک کہتا ہے، وہ اسے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہاں اس تحریر میں دیے گئے کچھ مخصوص اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں۔ مصنف ان اعداد و شمار کو یہ زور دینے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ تبدیلیاں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیزی سے ہوئیں کہ یہ فطری نہیں لگتی، بلکہ کسی منظم کوشش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔
تو ان تمام دعووں اور ثبوتوں کو پیش کرنے کے بعد ماخذ اپنی دلیل کے بالکل عروج پر پہنچتا ہے، جہاں ایک تاریخی واقعے کو ان سب باتوں کے آخری ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ماخذ کے لیے 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، نہیں بلکہ یہ بہائی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی اور سیونیت کے لیے ان کی مبینہ حمایت کا حتمی ثبوت۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جہاں ماخذ ان تمام دلائل کو سمیٹ کر اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ مضمون کا اختتام اس سخت اور فیصلہ کن جملے پر ہوتا ہے۔ یہاں بہائی رد عمل کو صرف حمایت نہیں بلکہ ظلم اور جاریت کا جشن قرار دیا گیا ہے۔ یہ جملہ مصنف کے نقطہ نظر کو بالکل صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ماخذ، صرف ایک ماخذ، ثبوتوں کو منتخب کر کے اور ان کی اپنے طریقے سے تشریح کر کے ایک خاص بیانیہ بناتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی موضوع پر ایک نقطہ نظر ایک اتنی پیچیدہ تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح سے تشکیل دے سکتا ہے۔